بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں بدترین لاک ڈاؤن کے بعد اراضی کی بندر بانٹ کی بھی تیاری کر لی ہے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 4 اضلاع کی 17,000 کینال زمین بھارتی کمپنیوں کے حوالے کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں سروے کے دوران بھارتی حکام کی جانب سے صنعتیں لگانے کے نام پر کٹھوا اور سمبا کی 10,000 جبکہ گاندربل اور کپواڑہ کی 7,000 کینال قیمتی اراضی کی نشاندہی کر لی گئی ہے، جبکہ بی جے پی نے اسرائیلی ماڈل پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے مقبوضہ وادی میں بڑے پیمانے پر ہندو بسانے کی بھی تیاری کر لی ہے۔ ناظرین کرام، ورکرز کی آڑ میں ہزاروں ہندوؤں کو کشمیر کے ڈومیسائل دیے جائیں گے۔ دوسری جانب سکھوں نے اس بار انسانی حقوق کا عالمی دن سری نگر میں منانے کا اعلان کیا ہے۔ علیحدگی پسند سکھ تنظیم دل خالصہ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ مودی کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ روکے۔ ہم آزادی کی جد و جہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ کشمیر پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ ناظرین کرام، غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بدترین لاک ڈاؤن کے بعد کشمیریوں کی زمینیں ہتھیانے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ قابض مودی سرکار نے اس ناپاک منصوبے کے لیے آئین کا آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق بی جے پی حکومت نے پہلے مرحلے میں کمشنر کے ذریعے قیمتی اراضی بھارتی کمپنیوں کے حوالے کرنے کے لیے سروے بھی مکمل کرا لیا ہے۔ بھارتی محکمہ اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سربراہ رویندر کمار نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 4 اضلاع کے سروے کے دوران 17,000 اراضی کی نشاندہی کر لی گئی ہے، جہاں بھارتی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ رویندر کمار کے مطابق کٹھوا اور سمبا کی 10,000 جبکہ گاندربل اور کپواڑہ کی 7,000 کینال پر صنعتیں لگائی جائیں گی، جس سے کشمیر کے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے تمام اضلاع کے کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ جلد از جلد زمینیں بھارتی کمپنیوں کو سپرد کرنے کے اقدامات کریں۔ ناظرین کرام، دوسری جانب مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ہندوؤں کی آبادی پر بھی تیزی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے ورکرز کی آڑ میں ہزاروں ہندوؤں کو کشمیر کے ڈومیسائل جاری کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ مودی سرکار اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں ہندو آباد کاری کے لیے جموں اینڈ کشمیر کے لیے گریش چندر اور لداخ کے لیے آر کے ماتھر کو گورنر تعینات کر رہی ہے، جبکہ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم ہو جانے کے بعد پورے بھارت کے ہندو شہریوں کو مقبوضہ کشمیر میں جائیداد خریدنے اور مستقل رہائش کا حق حاصل ہو چکا ہے۔ بی جے پی کی رہنما نرمل سنگھ نے پہلے ہی ہندوؤں کو کشمیر کے ڈومیسائل جاری کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کی معیشت پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ 5 اگست کے بعد کشمیر کی معیشت کو 1,50,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ ناظرین کرام، کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے CCI کے صدر شیخ عاشق حسین نے کہا کہ ایک تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 5 اگست کے بعد کی صورتحال کی وجہ سے کشمیر کی معیشت کو 15,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ خدمات معطل، احتجاج اور ہڑتال کی وجہ سے کشمیر کی معیشت کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، جو قابل تشویش ہے۔ صورتحال پر نظر رکھنے والے ایک ماہر معاشیات اکبر حسین نے بتایا ہے کہ مرکز کی جانب سے کیے گئے فیصلے کے بعد جو صورتحال بنی ہے، اس سے دستکاری، سیاحت اور ای کامرس کے شعبے کافی متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے ساؤتھ ایشین وائر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ صرف دستکاری کے شعبے میں 50,000 سے زائد افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ حسین نے دعویٰ کیا کہ ہوٹلنگ کی صنعت میں 30,000 سے زائد افراد اپنی ملازمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق انہوں نے کہا ای کامرس سیکٹر، جس میں آن لائن خریداری کے لیے کوریئر کی خدمات شامل ہیں، اس میں 10,000 لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔
नाजरीन कराम, इसी तरह दूसरी जानिब सिख तंजीम दिल खालसा ने कहा है कि भारत कश्मीर में एक हारी हुई जंग लड़ रहा है और वो जम्मू एंड कश्मीर पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। नाजरीन कराम, गुज़श्ता रोज़ अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कंवर पाल सिंह ने कहा कि कश्मीर पर आलमी बिरादरी ने लब सी लिए हैं, ताहम हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का आलमी दिन श्रीनगर में मनाएंगे, जबकि इस मौके पर मार्च में UAD सदर गुरदीप सिंह और नारायण सिंह भी मार्च में शिरकत करेंगे। उनका कहना था कि हम आज़ादी और इस जिद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। दिल खालसा इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भारतीय पंजाब में होने वाले म्यूरी बम धमाके, फायरिंग और दीगर वाक़यात की तहकीकात का भी मुतालबा करेगी। उनका कहना था कि भारत में 1947 से सिखों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मोदी हुकूमत ज़्यादती और कत्ल के मुकदमात के मुलजिम छोड़ रही है, ताहम दिल खालसा सिखों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाती रहेगी।